خمس کے مسائل پر بات کریں گے کہ خمس قرآن کی روشنی میں کیا ہے، تاریخ کی روشنی میں کیا ہے، ائمہ علیہم السلام کی نگاہ میں کیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے مسائل ہیں خمس کے، سہم صدا، سہم امام، وہ کس طرح ادا کرنا ہے، کس طرح دینا چاہیے، خمس کے مسائل کے اوپر انشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو ہے۔ ہر روز کی طرح نہایت ہی قابل احترام عزت ماں بالی جناب محترم قبلہ مولانا سید شہریار رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم قبلہ۔ جی وعلیکم السلام۔ قبلہ یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ، اللہ آپ لوگوں آج کی ہمارا توفیق۔ جو عنوان ہے وہ ہم نے خمس رکھا ہے، تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ قرآن کی روشنی میں خمس بیان کر دیں، اس کی ہسٹری ذرا بیان کریں، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ جو سب سے پہلا موضوع ہے، اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ایک موضوع ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال دینا، اور اس کے لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ لفظ زکوٰۃ آیا، اور لفظ زکوٰۃ دو معنی میں ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال دینا، اور دوسرے وہی خاص معنی کہ جو فقہ میں ہے۔ تو لفظ زکوٰۃ میں ہر طرح کا وہ مال آ جاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دیا جائے، اس میں خمس بھی، زکوٰۃ بھی، صدقات بھی، اور فطرہ بھی، اور یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اب یہ موضوع یہ کہ خصوصاً خمس کا ذکر کہاں ہے، تو وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنَمْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے بعد اس کے دیگر موارد ہیں۔ تو بعض دفعہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہاں پر آیا ہے غنمتم، تو کیا اس سے مراد مال غنیمت ہے؟ تو استدلال کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو من شأن ہے، کہ جن چیزوں میں سے تم، تو اصل میں غنیمت کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک ہے فائدہ جنگی، اور ایک ہے غنیمت کوئی بھی فائدہ۔ یعنی غنیمت جنگی سے مراد جو جنگ میں جو مال غنیمت، جو مال اکٹھا کیا جائے جنگ کے بعد مومنین کو جو ملتا ہے۔ جی اچھا صحیح، ماشاءاللہ۔ ڈسکشن یہ ہوتا ہے غنمتم پر، جی غنمتم من شیئن، تو آیا یہاں پر مراد مال غنیمت ہے؟ تو وہ اہل سنت میں بھی ایسا نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر اہل سنت میں فقط مال غنیمت میں ہوتا تو ان کی بات کو مان لیا جاتا۔ ان کے ہاں بھی جو کانے ہوں اور جو خزانے ہوں ان میں بھی خمس ہے، جبکہ وہ غنیمت اس معنی میں نہیں ہے۔ بس یہاں پر ڈسکشن ہے مفسرین شیعہ اور سنی کے درمیان کہ یہ جو لفظ غنمتم آیا اور اس سے پہلے من شئن آیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی بھی چیز میں سے، اور پھر اس کے بعد یعنی جو بھی فائدہ ہو، اور پھر غنم تم کے جو معنی ہیں وہ فائدہ حاصل کرنے کے معنی ہے، نہ فقط جنگی فائدہ۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اب آ جاتا ہے موضوع یہ کہ ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ اس آیت پر ڈسکشن کرتے ہیں، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ آیات کے لغوی معنی ایک ہیں، اور لغوی اعتبار سے بھی آیات کو مختلف اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے روایات ہوں معصومین علیہ السلام کی تو پھر سمجھ میں آئے۔ تو روایات معصومین میں اس کو غنیمتم کو ایک جرنل معنی دیے ہیں کہ جو بھی فوائد حاصل ہو، جو اور بھی پھر فائدہ اس کے بعد جی اس کے موارد جو ہیں وہ گنوا دیے ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت ہی بہترین آپ نے وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ ساتھ ہی یہ بیان کیجیے گا اسلام کی تاریخ میں اس خمس کی حیثیت کیا ہے؟ اب یہ کہ خمس اصل میں لفظ ہے، ہم لوگ خمس کہہ دیتے ہیں، تو خمس کے معنی ہو جاتے ہیں جیسے کہ عشر ہے، عشر کے معنی یعنی 10واں حصہ، خمس کے معنی یعنی 5واں حصہ۔ 5واں حصے کے اگر پرسنٹیج کے حساب سے بات کی جائے تو یعنی 20%۔ صحیح۔ اب خمس کس طرح سے دینا ہوگا؟ یعنی انسان کمائے، کمانے کے بعد کھائے پیے، خرچ کرے حلال الہی میں، جو بھی اس کے خرچے ہیں، آنا ہو جانا ہو، تفریح ہو، گھر کا سامان ہو، وہ سامان استعمال کر لیا، ضرورت کا تھا۔ اب سال کے آخر میں اگر کچھ بچے
لہٰذا بہت سارے ہمارے یہاں لوگ ہیں کہ جن پر خمس واجب نہیں ہوتا مومنین پر. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کی کوئی بچت نہیں ہے. وہ جتنا لاتے ہیں وہ پہلی تاریخ سے پہلے ہی خرچ ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ سال تک رکھا جائے. سال تک رکھا جائے، بالکل. اب کیونکہ سال تک نہیں رکھ سکتے وہ، تو ان پر خمس بھی واجب نہیں ہے. تو اصل موضوع یہ ہے کہ انسان سارے خرچوں کے بعد اگر وہ خمس کی تاریخ تک بچ جائے یا ایک سال گزر جائے تو پھر اس میں سے 20% یا بالفاظ دیگر 5واں حصہ دینا ہوگا. مثلا اگر 100 روپے بچے ہیں تو 20 روپے اس کے خمس میں نکالنے ہوں گے. یہ بہتر ہو گیا، 5واں حصہ اس میں سے نکالا جائے گا. جی ماشاء اللہ. اچھا قبلہ، یہ کہا جاتا ہے کہ خمس جو ہے اس کا مصرف جو ہے یعنی سہم امام اور سہم اور سادات، اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ سہم امام سے مراد یہ کہ وہ امام کو دیا جائے گا. البتہ سہم سادات بھی جو ہے ظاہر ہے کہ امام کے ہاتھ میں ہی دیا جاتا تھا اس وقت، کیونکہ وہ سید بھی ہیں. تو اب جو سہم امام ہے ظاہر ہے ان کے ہاتھ میں تو نہیں جاتا. اب طریقہ یہ ہے کہ جو دین کی خدمت کے کام ہوں ان پہ لگتا ہے، اور باقی جو ہے وہ کیسے؟ یعنی کہ دین کی خدمت، کوئی بھی فلاحی کام ہو. ہاں، لیکن اب یہاں پر آ جاتا ہے مسئلہ غیبت کے زمانے میں کون ایسا ہو کہ جس پر اعتماد کیا جا سکے. تو ظاہر ہے کہا جائے گا کہ جو سب سے زیادہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کا علم رکھتا ہو اور شیعت کے اہم موضوعات سے واقف ہو. اب ظاہر ہے کہ اس غیبت کے زمانے میں مراجع اعظام ہیں، اور ان کی تشخیص یہ ہے کہ سب سے اہم کام شیعت کی تبلیغ اور دفاع ہے. لہذا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس جا رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے. تو یہ بالکل جو ہے ایک عجیب و غریب بات ہے کہ سوال کیا جائے گا کہ اگر یہ سب کھا رہے ہیں علماء، تو یہ دنیا بھر کے سارے مدرسے بالکل کیسے چل رہے ہیں، اور پھر دنیا بھر کے بہت سارے تبلیغی ادارے، اس وقت افریقہ تک میں تبلیغی ادارے ہیں، اسی طرح دنیا بھر میں بہت سارے تبلیغی ادارے اور ساتھ میں شیعہ سینٹر ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے ٹی وی چینلز ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ عراق کے حالات کو دیکھیں تو اتنے سال جو پوری حرموں کے دفاع کا سلسلہ تھا اور فوجوں کے خرچے تھے، وہ سب آغا سستانی کے ہاتھ میں تھے. جی صحیح، ماشاءاللہ. تو وہ کہاں سے کر رہے امام کے ذریعے سارا نظام چلتا وہ سب سہم امام سے ہو رہا تھا. اب یہ حرموں کا دفاع تھا، مومنین کا دفاع تھا، پورے مقدسات کا دفاع تھا، بہت بڑا بجٹ تھا. اچھا، یہ بجٹ جو ہے ظاہر ہے کہ عام طور پر جو خلیج کے لوگ ہیں، کیونکہ نجف اور قم میں جو بہت بڑا اماؤنٹ آتا ہے وہ یاد رہے کہ وہ خلیج سے مراد مڈل ایسٹ سے آتا ہے. اور جو آتا ہے ایک بہت بڑا اماؤنٹ کے جو قابل تعریف ہے انڈیا پاکستان کے وہ افراد کے جو خوجہ کہلاتے ہیں، خصوصاً جو افریقہ کے خوجہ ہیں، ان کی جانب سے آتا ہے. لیکن جو زیادہ افسوس کی بات ہے کہ جو دے رہے ہیں وہ شور نہیں مچاتے، جو نہیں دے رہے وہ شور مچا رہے ہیں، وہ مچاتے ہیں. کیا کہیں؟ اب ہاں، اب مثال کے طور پر یہ چیزیں کلیئر ہوں تاکہ بعض دفعہ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے تو تھوڑا سا لگ جائے تو کہ حرج نہیں ہے. سب کو تو نہ اللہ راضی کر سکا، نہ رسول اللہ، نہ مولا علی. مثال کے طور پر پنجاب میں جو خمس نکالنے والے حضرات ہیں وہ عموماً، ہم نہیں کہتے کہ 100% وہی، لیکن جنہوں نے زیادہ کام کیا اس میں اور زیادہ منظم ہیں اور زیادہ نکالتے ہیں، وہ نعرے والی شیخ حضرات ہیں. وہ شور نہیں مچاتے. جنہوں نے شاید کبھی بھی نہیں نکالا وہ شور مچاتے ہیں. جی ایسے یہ صحیح فرما. اچھا، وہی لوگ جو نہیں نکالتے وہ شور بھی زیادہ مچاتے ہیں. اچھا، انہی لوگوں میں آپ کو سادات کے احترام کا بھی زیادہ شور ملے گا، قطعاً سادات کا احترام. لیکن ان کو اگر جواب دینا ہو تو یہی دیا جائے گا کہ تمہارے علاقے میں جتنے سادات ہیں تم ان کو دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے. تو ان کے دو جوابات تو ختم ہو جائیں گے. لہٰذا ایک دفعہ کسی نے ہم سے سوال کیا اور
کافی دیر بات کی. میں نے کہا دیکھیں، اچھا ان کا سارا یہ تھا کہ علماء کھا جاتے ہیں. میں نے کہا کھا جاتے ہیں، آپ کو یقین ہے؟ سارے ان کو سمجھایا میں نے کہا ہو گیا نا یقین. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جب خمس نکل رہا ہو نا، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پر اندرون سندھ میں، کس گاؤں دیہات میں، کہاں جا کر تشیع کی خدمت کے لیے سہم امام لگانا ہے اور کہاں جا کر سادات کی خدمت کرنی ہے. آپ اپنے ہاتھ سے دیجیے گا. اب آپ یہ بتائیے کب آپ کی تاریخ ہے. ایسا ان کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، ان کو دینا ہی کچھ نہیں ہوتا، صرف شور کرنا ہوتا ہے، شور مچانا ہوتا ہے. صحیح بالکل. ہاں، فساد کھلاتے ہیں اور کچھ نہیں اس کے علاوہ ان کے پاس. لہٰذا اس وقت آپ دیکھیں کہ بہت شور مچایا جاتا ہے سادات کے احترام کا. قطعاً منع کرنا چاہیے، لیکن ان سب سے کہا جائے کہ تم نے اپنے علاقوں کے واقعاً کتنے سادات کا کبھی خیال کیا، کہ ان کی بچیوں کا خیال کیا، ان کے گھروں کا خیال کیا، ان کی کفالت کی. سب کی نہیں کر سکتے، کسی ایک کی کچھ نہیں. شور مچانے کا شوق ہے. تو یہ ایک ضمنی گفتگو تھی جی کہ بالکل. اس اچھا وقت بہت سارے کام بیان دنیا میں کیجیے ہو گا، رہے ہیں، اکثر یہ خصوصاً سوال افریقہ آتا وغیرہ میں، یہ سب ہم سے ہو. ہے. جی بالکل. یہ جو سہم امام ہے، یہ تو فلاحی کاموں میں استعمال ہو گیا، مشتق تک پہنچ گیا، مراجع عام تک پہنچ گیا. کیا یہ کسی اگر علاقے میں کوئی ایسی مسجد ہو جہاں پہ دیکھا جائے وہاں پہ پنکھا وغیرہ نہیں ہے، یہاں پہ روشنی کا مسئلہ ہے، لائٹ کا مسئلہ ہے، تو کیا وہ چیزیں خرید کے سہم امام سے دی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ نہیں، اس میں بھی نہیں اجازت دی جا لینی سکتی. ہوگی، کیونکہ جی جی صحیح. وجہ یہ ہے کہ اگر یہ عادت ڈال دی جائے تو پھر لوگوں کی مسجد بنانے کی بھی رغبت ختم ہو جائے گی. اس بالکل کام صحیح. کو مخصوصاً رکھا جائے تبلیغ کے حوالے سے. صحیح. کیا ہمارے جی یہاں بالکل لوگ دیتے ہیں. افطار دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بالکل دیتے ہیں. مجلسیں کرتے ہیں، قرآن بالکل خوانی دیتے ہیں. کرتے ہیں، سویم چالیسواں کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، بالکل بناتے ہیں، امام بارگاہ بناتے ہیں، بالکل بناتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جذبہ ہے کام کرنے کا. بالکل. اب آ جائیں بعض جگہ کے حوالے سے بات ہو. ابھی پاکستان میں ایک دو خاص علاقوں میں کہ جہاں پر بہت فصلیں ہوتی ہیں، اور ایک دو جگہ کا تو نام نہیں لیتے کہ وہاں پر کافی بارانی زمین ہے اور کوئی خرچہ نہیں ہوتا ان کا، اور چنے وغیرہ کی فصل ہے دوسری ہے. اب وہاں پر مسجد بنانے کے لیے مومنین کے پاس پیسہ نہیں ہے. واہ. صحیح ہے. صحیح فرما رہے ہیں. اور اسی علاقے میں شادیوں میں ناچنے والیوں کے لیے 20-20 لاکھ ہیں. اللہ اللہ کی. اب وہ یہ ناچنے عیاشی. والے بھی ہیں اور بالکل. کچھ جو ہیں وہ جن سے سبوں میں سے بھی ہیں. ان کے لیے 10-10 لاکھ، 5-5 لاکھ، اور شادیوں کی تقاریب کے لیے. تو یہاں پہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غریب ہیں. یہ گاؤں کی بات کر رہا ہوں. بالکل. یہ بے حس ہیں. یہ قوم کے بچوں کو ایک رات گمراہ کرنے کے لیے 10-10 لاکھ، 20-20 لاکھ لگا دیتے ہیں، 5-5 لاکھ لوٹا دیتے ہیں. پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں مسجد نہیں ہے صحیح. اور مسجد کے لیے پیسے چاہیں گے، یا مسجد کے لیے پیسے کہیں اور سے آئیں؟ کیوں کہیں اور سے آئیں؟ تو مسجد، اسلامک سینٹر ہو یا امام بارگاہ ہو یا غسل خانے میت ہو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ جس طرح گھر کی ضرورت ہے، جس طرح سے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، یہ مومنین کی ذمہ داری ہے خود. صحیح. ماشاء اب اگر وہاں پر کوئی ایسا علاقہ ہو، فرض کی بات ہے اب کہ فرض کر لیں کوئی ایسا گاؤں دیہات ہے جہاں انتہائی غربت ہے، کھانے کو نہیں اور کوئی زمین بھی نہیں ہے. دیکھیں ایک دفعہ ہوتا ہے زمین ہے، ایک سادی سی مسجد ہے، اس میں بھی کام چل رہا ہے. کوئی زمین نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، اور شیعت کا دار و مدار ہے اس پر، اہل بیت کے چاہنے والوں کے مذہب کا دار و مدار ہے اس مسجد پہ، اور کوئی بھی کچھ کرنے والا نہیں ہے. تو وہاں پر بھی ایک پھر اجازت لی جا سکتی ہے. صحیح. یعنی اجازت لینی پڑے گی. جی. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اچھا، اب مثال کے طور یہ پر ہمارے آپ کے نہایت معذرت بات کاٹ رہا ہوں میں. یہ بعض کا پاکستان میں کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق مدرسے سے ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں سہم امام دے دیں، ہم پڑھنے والے لوگ ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہم اپنے اوپر خرچ کریں گے، کتابیں خریدیں گے، یہاں پہ خود کھا لیں گے، تو یہ ہمارے لیے جائز ہے. کیا انہیں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟
لیکن اس میں جو عام طور پہ مراجع فرماتے ہیں ان کے پاس اجازہ ہو اور ایک اطمینان ہو، اور اسی طرح سے اگر وہ رسید منگا کے دے سکیں. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جی مومنین کی واقعی یہ ضروری، ان کے لیے ضروری ہے. اب یہ بات اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو خیر کرنا بھی مناسب نہیں لگتا، لیکن یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ آج تک یہ جو دین پہنچا ہے، جو تبلیغ ہوئی ہے، کس کے ذریعے سے ہوئی؟ یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. ظاہر ہے علماء کے ذریعے سے، مدرسوں علماء کے ذریعے سے. ذریعے. تو ان کو چلانا اور ان مدرسوں کو چلانا، اور تو یہ خود ان کی ایک طرح سے ذمہ داری ہے، اور واقعا اس پہ توجہ دینی چاہیے. اسی طریقے سے خصوصاً مدرسوں پہ بہت. اب یہاں پر مومنین کو دیکھنا چاہیے کہ بریلوی پاکستان میں اتنے مضبوط نہیں ہیں جبکہ وہ زیادہ تھے. صحیح. دیوبندی مضبوط ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ مدرسوں کی وجہ سے. مدرسوں کی وجہ جس سے قوم کے مدرسے ہوں گے تو وہاں پر علماء زیادہ نکلیں گے. پھر اصل میں ہر عالم بولنے میں یا لکھنے میں یا علمی اعتبار سے آگے نہیں ہوتا. جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنے زیادہ اچھے عالم نکلنے کا امکان ہوگا. مثال کے طور پر اسکول میں بچے جاتے ہیں، آخر تک ڈاکٹریٹ کرتے کرتے کتنے رہ جاتے ہیں؟ کم رہ جاتے ہیں. کتنے انجینئر بنتے ہیں؟ تو لہذا یہ آگے جاتے 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 کم ہو جاتے ہیں. پھر سب کی صلاحیتیں بھی کم ہوتی ہیں. فرض کریں کہ اگر کسی معاشرے میں فقط ایک عالم دین بنایا یہ سوچ کے کہ وہ ایک بہت ہے ہمارے لیے، اور فرض کریں وہ اچھا یا تو بول نہیں سکتا یا لکھ نہیں سکتا، ہر کسی کی الگ صلاحیت ہوتی ہے، یا وہ جلدی مر گیا، یا اس میں اتنی طاقت نہیں ہے جسمانی اعتبار سے زیادہ کام کی. تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ جائیں تاکہ ان میں سے زیادہ سلیکٹڈ نکل سکیں. تو جتنے ہمارے مدرسے ہوں گے اتنا سلسلہ آگے بڑھے گا. اب آپ تصور کریں کہ اس پنجاب میں اور اندرون سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں کتنے ہزار گاؤں ایسے ہیں جن میں مسجدیں نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ان میں عالم نہیں ہیں. عالم نہیں. تو وہ کون پورا کرے گا؟ یہاں پر مومنین پر لازم ہے کہ ظاہر وہ آگے بڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے تشویق کریں، اور اگر کوئی بچہ پڑھتا ہے تو اس کو ہیلپ کریں. اب اگر کچھ لوگ سن رہے ہیں مومنین، تو فرض کریں ایک گاؤں کا یا کسی شہر کا ایک مالدار آدمی ہے، اگر وہ یہ کام کرے کہ ایک اچھا گھر بنوا کے دے بڑے احترام سے، اور جو ہم نے کل توجہ دلائی کہ جب یہ کام کرے تو ایسا کرے جیسے خدا رسول اور ائمہ کے لیے کیا ہے، ان کے ہاتھ میں دیا ہے، اور کہے کہ آپ کے دین کی تبلیغ کے لیے جو بھی آ کے رکے گا، یہ ایک اچھا گھر، نارمل سا گھر، اچھے گھر سے مراد کوٹھی نہیں کہہ رہے، لیکن ایک نارمل گھر کہ جس میں پانی ہو، بجلی ہو، گیس ہو، سردی گرمی کا حساب کتاب ہو، کہ یہ میں نے 2 گھر بنائے ہیں یا 3 گھر بنائے ہیں، اور ان میں جو بھی آ کے اہل بیت کی خدمت و تبلیغ کرے گا اس کو میں رہنے کو دوں گا. تو کیا پاکستان کے مختلف شہروں میں ایسے ملینر افراد نہیں ہیں؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اب اگر وہ 4 طالب علموں کے لیے بنوا دے، اپنی ہی ملکیت میں رکھے، ہاں اللہ نے دیا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ یہ میں نے گھر ایک بنوایا ہے، یہ اس مسجد کے لیے ہے، اور اس مسجد میں جو خدمت کرے گا وہ اس وقت میرے گھر میں رہے گا. صحیح. ایسا پاکستان کے لوگ نہیں کر سکتے؟ یہ اگر کرنا چاہیں تو بالکل ضرور کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ظاہر ہے اب آپ تصور کریں کہ جو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء کے کام کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں، کہ کتنے ہمارے دوست احباب طالب علم تھے کہ جو قم سے واپس آئے تو ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا رہنے کا، ایک سمپل گھر نہیں تھا. وجہ کیا تھی کہ جب وہ گئے ایک نارمل گھر سے جہاں 2-3 کمرے ہوتے ہیں، ان کے 2-4 بھائی تھے، جب وہ گئے تو گھر جیسے خالی ہو گیا. ان سے واپس آئے، ہر بھائی کی شادی ہو گئی، ایک بھائی ایک کمرے میں، ایک بھائی ایک کمرے میں، ماں باپ بھی کہاں، کامن روم میں. اتنی جگہ ایسا ہوتا ہے ماں باپ بھی کامن روم میں آ جاتے ہیں. جی بالکل صحیح فرما رہے، اسی طرح ہوتا ہے. اب اس کے بعد کتنے ہمارے دوست احباب تھے جب وہ آئے تو ان کے پاس ایک کمرہ بھی رہنے کا نہیں تھا، ایک سکون کی جگہ نہیں تھی. تو یہ قوم کا، جب قوم بیدار ہوتی ہے تو وہ اسکول پہ توجہ دیتی ہے، مدرسوں پہ توجہ دیتی ہے، اور فلاحی کاموں پہ توجہ دیتی ہے.
لیکن اب ایسی قوم کہ جس کو ان چیزوں کی فکر نہ ہو، لہذا ہماری قوم در حقیقت خود جو ہے وہ علمی اعتبار سے اور سوچ کے اعتبار سے پست ہے، بہت ساری ضروری چیزوں کی جانب ان کی توجہ نہیں ہے بالکل، صحیح ماشاء اللہ. اور اس میں ان کو اچھا بلند قبلہ، ہونا نہایت معذرت کے ساتھ کل ہم یہ بات کرتے فطرے پر، تو میں نے کل کہا تھا کہ انشاءاللہ خمس پہ ہم بات کریں گے. تو ہمارے چینل کے نمبر پہ چند لوگوں کے سوالات آئے تھے، ان میں سے ایک جی سوال میں آپ سے پوچھتا چلوں. ایک کراچی سے فضا فاطمہ صاحب ہیں، انہوں نے سوال کل کیا تھا کہ سوال کا یہ ہے کہ قبلہ سے لازم پوچھیے گا، میں آپ سے سوالوں کا کر رہا ہوں. وہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی مدرسہ ہے یا کوئی بھی سلسلہ کار ہے، تو ہم جو سہم امام نکالتے ہیں، تو کیا وہ لازم ہے کہ ہم ایران یا عراق کسی مسجد تک پہنچائیں، اس مدرسے کو جا کے ہم دے سکتے ہیں کہ جناب طالب علموں پہ خرچ کیا جائیں، اس مدرسے پیسے لگائے جائیں؟ دیکھیں عام طور پہ مدرسے والوں کے پاس خمس کا اجازہ ہوتا ہے، اگر ان کے پاس ہے تو ان کو دے دیں، اور ایران اگر عراق بھیجنا دیکھیں نا ضروری نہیں قبلہ، اب ماحول ہمارا ایسا ہے کہ بعض علماء جو تھے، علماء تو دیکھیں حق کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں لبادہ اوڑھ کے آ جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جناب اجازت بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہمیں دے دیں آپ، وہ خود کھا پی جاتے ہیں. دیکھیں اگر کسی کو یقین نہیں ہے کہ صحیح جگہ لگ رہا ہے تو پھر نہیں دے سکتے، جی ٹھیک، بہتر ہو گیا لیکن اگر ماشاء اللہ. صحیح جگہ لگ رہا ہے تو ان کے پاس اگر اجازہ نہیں ہے تو شہر میں کسی اور سے اجازہ لے کے، مثال کے طور پر ایک جی اور مدرسے کی یا کسی اور مولانا کے پاس ہے، تو ان سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اجازت ہے تو ہم آپ کی اجازت سے اس مدرسے کی مثال کے طور پر چھت گر گئی ہے اور چھت بنوانا چاہتے ہیں، جا کے بنوا دیں. بہتر، صحیح ماشاء اللہ. لیکن یہ اجازے کا جو مسئلہ ہے وہ ایک نظم و ضبط کے لیے، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ جس کا دل چاہا وہ پیسے جمع کر کے ایک گلی میں ادھر مدرسہ بنائے، اگلی گلی میں دوسرا بنا لے گا، اور وہ پیسہ ویسٹ ہوگا اس طرح سے. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. اچھا قبلہ ایک اور میں ساتھ سوال پوچھتا چلوں، کیونکہ سہم امام کی بات ہو رہی ہے، تو کینیڈا سے حیدر بھائی نام کے کوئی شخص ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا تھا. ان کا سوال یہ تھا جو سہم امام ہے، کیا ممکن ہے کہ اگر ہم سہم صداق جب نکال دیتے، کسی غریب سید کو ہم سہم صداق دے دیتے ہیں، اس کا حق پہنچ گیا، پیچھے ہمارے پاس سہم امام بچ گیا، اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا سید ہے جو یعنی مستحق ہے، یعنی کہ اس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، غریب ہے وہ بھی، کیا وہ سہم امام اس غریب سید کو دیا جا سکتا ہے، یا پھر وہ سہم امام یا کسی فلاحی کام میں لگ سکتا ہے؟ فہم امام کا یہی ہے کہ جن کی تقلید میں ہیں ان سے یا ان کے وکیل سے پوچھ کے پھر دے سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی دینی کام میں لگا سکتے ہیں، لیکن پوچھنے سے مراد یہ ہوتی ہے تاکہ ضائع ہونے کے امکانات کم سے کم. اگر وہ اجازت دے دیں آپ کسی غریب سید کو سہم امام دے دیں، پھر دے دیا جائے، سید کو یا غیر سید کو یا کسی فلاحی ادارے میں یا کسی کی یہ بہتر ہوگا حالت ماشاء خراب اللہ. ہو، لیکن وہ یہ ایک ماشاء اللہ. مرکزیت کے لیے اور ضائع ہونے سے بچنے کے لیے، یعنی اگر اس کو ایسی کھلا چھوڑ دیا جائے تو بہت ضائع ہو. مثال کے طور پہ بعض دفعہ بعض جگہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں نے حتیٰ یورپ امریکہ میں جن کو علم نہیں تھا، ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور پتہ چلا کہ جی کارپیٹ بہترین قسم کے پیور وول کے کارپیٹ ہیں، وہ اتروا کے پھینکوا دیے کہ اب یہ پیسہ ہے، ہم نے کہا ایک اور لگوا دیں. اللہ اکبر. یعنی اس طرح ضائع بھی کیا جبکہ جاتا ہے. ہاں، تو یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ پھر ان چیزوں میں نہیں لگ سکتا، تو اس طرح پھر ضائع ہو جائے. اسی طرح سے بعض جگہ کیا ہوا، ووڈن کام ہے تو ہم نے سوچا کہ اور اچھی لکڑی کا لگوا دیں، تو اس طرح سے لوگ اس کو پھر اپنا مال سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ جب سہم امام ہم کہہ رہے ہیں تو در حقیقت وہ امام کا مال ہے. اور کام کا مال ہے، بے جو شک. اہم ترین، اب یہاں پہ دیکھا جائے گا بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن اگر واقعا سارے کاموں میں دیکھا جائے تو سب سے اہم کام، کیونکہ امام کا منصب ہے دین کی حفاظت، جی منصب امامت بعد اشرف الانبیاء دین کی بے حفاظت ہے. شک. بس یہ مال جو سب سے اہم مصرف ہے وہ دین کی حفاظت ہے، یہ سمجھیں. صحیح. لہٰذا اگر اچھا مدرسے میں بھی فرض کریں کہ وہ لگ رہا ہے ایک مدرسہ بن سکتا ہے کہ جس میں سادی لائٹیں ہوں، نارمل لائٹیں، کم سے کم میری روش تو یہی ہے، کبھی بھی اگر کوئی کام وام ہوتا ہے، یا حتیٰ جب ہم نے بھی بہت سارے کام کیے تو کہا کہ وہ میز کی ضرورت ہے، سادی میز، کوئی لگژری میز نہیں ہو سکتی سہم امام سے. ہاں لگژری میز بہتر چاہیے ہوگا. اپنے پیسے سے لو، یا کوئی گفٹ کر دے اپنے پاس سے، بہتر کوشش. ماشاء اللہ، بہترین. اچھا قبلہ صاحب یہ بیان کیجیے جو خمس ہے یہ کن چیزوں پر واجب ہوتا ہے؟
دیکھیں خمس واجب ہے ایک تو آمدنی پر، کہ جو آمدنی ہوتی ہے عام طور پر چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، اس پر خمس واجب ہے، اور اسی طرح سے ہے معدنیات پر، کہ جو کانے وغیرہ ہیں، اور تیسری چیز ہے جو خزانہ ملے، مثال کے طور پہ کسی کو کوئی چیز دفینہ یا خزینہ جسے کہا جاتا ہے مل جائے تو اس پر ہے۔ چوتھی چیز ہے جو جنگ میں ہاتھ لگے، مال غنیمت۔ مال غنیمت۔ پانچویں چیز کہ وہ مال کہ جو حرام اور حلال مل گیا۔ اسی طرح سے چھٹی چیز کہ سمندر سے جو جواہرات وغیرہ یا موتی وغیرہ نکالے جائیں، اور ساتواں موضوع جو ہے وہ اتنا اس پر ڈسکس نہیں ہوتا کہ جب کافر ذمی ہوتے تھے تو ان سے جو زمین حاصل کی جائے، خریدی جائے، اس میں سے اب جو زیادہ موضوع ہے وہ آ جاتا ہے آمدنی کا، اور اگر کہیں پر کوئی کان وغیرہ کا مسئلہ ہو، مثال کے طور پر کسی کو ڈائمنڈ کی کان ہو، کوئلے کی کان ہو، یا فرض کریں کہ فار ایسٹ وغیرہ میں جیسے کچھ لوگوں کا، چائنا میں کسی کا، اگر کسی مومن کا سمندر سے موتیاں نکالنے کا کام ہو تو اس پہ خمس ہوگا۔ باقی جو کیٹل فارمنگ وغیرہ ہے، گائے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، ان پر زکوٰۃ آئے، اور گندم، جو کھیتی باڑی زکوٰۃ ہے۔ ماشاء اللہ، ساتھ ہی بیان کیجیے گا اس کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی کہتے ہیں کہ ایک ڈیٹ آپ نے مقرر کر دی ہے سال کی، وہ جب ڈیٹ آئے گی تو اس میں آپ نے خمس نکالنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا اگر آمدن میں سے نکالی جائے؟ دیکھیں آمدنی میں سے یہ ہے کہ جس دن پہلی تنخواہ ملی ہے سمجھیں وہ آٹومیٹکلی تاریخ ہو گئی ہے۔ اب اس کے ایک سال کے بعد جو ہمارے پاس پیسہ ہوگا، اس کا مطلب ہے وہ بچت ہے، ہم نے استعمال کیا، ختم نہیں ہوا، اس پہ سے خمس نکالنا ہوگا، چاہے وہ 5,000 ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، جتنا بھی بات جس میں سے خمس نکالنا ہے بہتر ہو گیا۔ اچھا، جو دیکھنے میں آتا ہے، اگر دیکھیں ایک چیز کی جانب قوم کی توجہ رہنی چاہیے، اور ایک تو یہ کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تجارت نہیں کرتی، جبکہ روایات میں تجارت کی جانب بڑی تاکید ہے۔ بالکل، دوسری فائدہ بھی ہے، روایات میں ہے کہ رزق کے 9 حصے تجارت میں ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ کام ہے۔ 9 حصے کے معنی ہو گئے 90%، اور یہ دیکھنے میں آتا ہے جو لوگ تجارت کرتے ہیں وہ آتے ہیں۔ اچھا، اب تجارت کرنے والوں میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جو لوگ واقعاً خمس ادا کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ ان کو اور برکت دیتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو چاہے وہ خمس کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، یا غریبوں کے اور خیال کی صورت میں، رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، بے شک، اور خصوصاً اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی جو کرتے ہیں ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ اچھا کہ ہمارے پاکستان میں باہر کا نظام کچھ ہمیں اتنی خبر نہیں، لیکن پاکستان میں کہ جب ایک لڑکی کا جہیز بنایا جاتا ہے شادی کرنے کے لیے، شادی آنے والی ہے، ہر ماں باپ کو فکر ہوتی ہے۔ اسی طرح حیدرآباد سے نسرین بانو صاحبہ، ان کا کل سوال آیا تھا ہمارے، انہیں سوال یہ کیا تھا کہ میں اب جہیز کے لیے پیسے اکٹھے کر رہی ہوں، فور ایگزامپل کہ میری بیٹی کی شادی 10 سال بعد ہوتی ہے، اب 10 سال میں جتنے بھی پیسے جہیز کے اکٹھے کرتی ہوں تو وہ اگر 10 سال کے بعد اگر 20 لاکھ رقم بنتی ہے، اس میں سے اگر میں خمس نکال لوں گی تو وہ تو بہت زیادہ تعداد ہوگی، پیسوں خمس نکل جائے گا، تو کیا پتا کہ اس میں سے جہیز کا سامان بن سکے یا نہ بن سکے، تو کیا اس کے لیے کوئی اور رستہ ہے یہاں پہ جو پہلی رقم ہو اس میں سے کوئی خمس نکال دیا جائے، باقی رقم پاک ہو جائے؟ لیکن خمس پہلے اگر کوئی نکال دیتا ہے تو جائز ہے، لیکن واجب ہوتا ہے سال گزرنے کے بعد۔ اور جہیز کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر جہیز کا سامان لے کے رکھا جائے تو اس پہ خمس نہیں ہوتا، لیکن اگر پیسہ رکھا جائے تو خمس ہوگا۔ اب ان خاتون کو چاہیے سامان رکھا جائے پھر اس پہ خمس نہیں ہوگا، خمس نہیں ہے، جیسے زیورات لے کے رکھ لیں کسی بینک وغیرہ میں رکھ دیں تو اس پہ خمس نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر اس کو کہیں پہ ظاہر ایک سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ دیں تو وہ بڑھتا بھی رہتا ہے،
لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب اللہ یہ دے رہا ہے تو جب آپ یہ نیت رکھیں گی کہ آپ خمس دیں گی، اور ظاہر ہے کہ اس سے پھر ایک حصے سے دین کی خدمت ہوگی، ایک حصے سے کچھ غریب سادات کی خدمت ہوگی، جب انسان یہ نیت رکھے گا تو اللہ اور برکت دے گا۔ وہ پیسے جو انہوں نے جمع کرنے تھے 10 سال کے بعد اگر 25 لاکھ ہوتے تو ممکن ہے کہ وہ 1 کروڑ ہو جائیں، اللہ اور راہیں نکالے، اور ایسے ان کے حالات ہو جائیں کہ شاید جمع کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، پھر اللہ برکت دے۔ اس میں اگر نہایت معذرت کے ساتھ اگر وہ پہلی رقم 1 لاکھ روپیہ رکھتے ہیں اور یہ نیت کر لیتے ہیں جی یہ ہم نے بیٹے کا جہیز لینا ہے، اس 1 لاکھ میں سے 5واں حصہ خمس نکال دیتے ہیں، اب اس 1 لاکھ میں جتنی بھی رقم وہ ایڈ کرتے جائیں ہر سال، کیا اس پہ بھی خمس ہو گئے وہ رقم پاک ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر 1 لاکھ کسی نے رکھا، اس میں سے 20,000 نکال دیے تو ہو گئے 80,000، ان 80,000 پہ سے اب دوبارہ خمس نہیں نکلے گا کبھی۔ یہ بہتر ہے۔ ہاں 80,000 اب سیف کر دیے ہیں، وہ جب زیادہ ہو جائیں گے تو وہ جو الگ سے زیادہ ہو گئے ہیں، مثال کے طور پر 80,000 جو ہیں 90 ہو گئے تو ان 10 پہ سے نکلے گا۔ اچھا پھر نکلیں گے، بالکل ٹھیک، بہتر ہو گیا۔ 80 پہ سے نہیں نکلیں گے، اس پہ سے نکل چکے ہیں۔ 80 میں سے نہیں نکلیں گے، قانون یہ ہے کہ جس پہ سے جو رقم نکل چکا ہے نیت اس سے پہ سے رکھی دوبارہ جائے گی نہیں، اس میں سے نکلے گا۔ اس میں سے نکلے۔ صحیح، ماشاءاللہ، بہتر ہو گیا۔ قبلہ ساتھ یہ آج کے اس نشست کا میں آخری سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، یہ سوال بہت مہم ہے کیونکہ جیسے شروع میں ہی آپ نے وضاحت فرما دی تھی اور بیان کر دی تھی بات، میں چاہتا ہوں دوبارہ اس پہ ہم ڈسکشن کریں۔ یہ جو لوگ خمس ادا نہیں کرتے، مال بھی اچھا خاصا ہوتا ہے، جیسے شور ڈالنے والے لوگ ہیں جو نہیں ادا کرتے وہ شور زیادہ ڈالتے ہیں، کیا ان کے بارے میں ائمہ علیہ السلام کی کوئی روایات موجود ہیں جو ادا نہیں کرتے، ان کی کیا سزا ہے آخرت میں، کیا پکڑ ہے، معصوم کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جو سزا کے لیے نقل ہوا ہے وہ یہی کہ یہ ہمارا حق کھا رہے ہیں۔ اب انسان خود سوچ لے کہ ائمہ کا حق کھانے کی اور سادات کا حق کھانے کی کیا سزا۔ اللہ اکبر، یعنی امام کا حق کھانا۔ جی، دوسرا یہ کہ یہ ایک طرح سے ان کی عبادات پہ اثر پڑے گا کہ جو انہوں نے پیسہ ادا نہیں کیا، مثال کے طور پہ جس پیسے سے گھر بنایا وہ کیا، ان میں نماز کے پرابلم ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عذاب یہی ہے کہ کوئی ائمہ علیہ السلام کی ایک تو مخالفت کرے اور پھر ان کے حق کو کھائے، اور اگر وہ یہ سوچیں کہ جتنا وہ دیتے اور کتنے لوگ سکون کا سانس لیتے، تو وہ جو سکون کا ایک سانس ہے وہ ان کی زندگی کو اور بڑھا دیتا اور ان کے مال کو بھی بڑھا دیتا۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ تو اس طرح سے سوچیں گے تو بڑھتا چلا جائے گا، اور دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا قبلہ، اس سادات کے حق میں ایک ظاہر بات ہے ہمارے پاکستان میں زیادہ یہ ٹرینڈ ہے، زیادہ گفتگو ہوتی ہے کہ ہر شخص سادات کی بہت ہی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، بہت کچھ کرتے ہیں۔ کیا سادات میں اور غیر سادات میں کچھ فرق رکھا گیا عزت کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میں بھی بعض دفعہ لوگ شو کر رہے ہوتے ہیں، کرتے کراتے کچھ نہیں ہے۔ جی، دکھاوا زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا کون سی عزت؟ مثلا یہ واقعی سوال ہے۔ جی بالکل، جی جی، عزت سے مراد یہی کہ ایک شخص یعنی ایک ان کے شہر میں سید ہے، اور مثال کے طور پر اول تو ہر انسان کی عزت ہے، سادات کی عزت ہے نسبت کی وجہ سے رسول اللہ مولا امیر المومنین اور جناب سیدہ علیہم الصلوۃ والسلام کی شان بڑھا دیتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ عزت کا بھی جو شور ہے، ان کے شہر میں ایک ایم این اے ہے اور ایک سید ہے، کس کی عزت کرتے ہیں؟ یہ ایم این اے کی کرتے ہیں۔ اچھا، اب رہ گئی دوسری عزت جو اللہ نے کہی ہے کہ ان کو جا کے خمس دو، وہ دیتے نہیں۔ عزت کون سی قبلہ؟ یہ شور ہے۔ اللہ اکبر قبلہ، بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے، صرف شور ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح۔ یعنی اس وقت میں آپ کو واضح بتاؤں کہ صرف شور ہے۔ جی، لیکن عزت یہ ہوتی ہے کہ کیا کہنا چاہیے اپنا، وہ میں نے کہا نا، ایک عزت وہ ہوتی ہے جو بڑا احترام کیا جائے، تو وہ ایک ایم این اے کا زیادہ ہے یا محلے کے سید کا زیادہ ہے؟ اچھا نہیں۔ اچھا، ایک عزت ہوتی ہے اس کو اللہ کا مال دیا جائے جو اللہ رسول نے حکم دیا ہے، اب وہ بھی نہیں دے رہے، تو کون سی عزت ہے؟ آخر میں ایک عزت رہ جاتی ہے،
اور وہ ممکن ہے کہ بعض سننے والوں کو بری لگے کہ جی سیدانی کی شادی غیر سید سے نہیں ہو سکتی، چلو جی آپ نہ کریں، تو اور اس سیدانی کے ساتھ کون سا بھلا کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، نہ انہیں مال دے رہے، نہ ان کا خیال رکھا جا رہا، اس کے یعنی ہاتھ میں صرف ایک فاقے عزت ہیں. ہے. بالکل دیکھیں اس میں بھی کسی کو تو کھل کے بولنا ہوگا، یعنی صرف ایک عزت ہے کہ سیدانی کی شادی غیر سید سے نہ ہو. اچھا یہ جی سیدانی جو ہے بے پردہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، سیدانی جو ہے وہ گھروں میں کام کرے تو کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. جبلا آپ کی بات جو ہے نا میرے دل میں بس گئی ہے، جو بات پہلے کی ایم این اے کی عزت زیادہ ہے کہ سید کی عزت زیادہ ہے. تو یہ سب لوگ ایسی ڈھورا باتیں ہیں. پیٹتے ہیں بالکل کہ ہم جی سادات کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن خمس کوئی نہیں دیتا، ان کا حق ادا کوئی نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں فاقے ہیں. جیسے ہمارے پنجاب میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے، کوئی سید آ گیا اگر وہ نوجوان بھی ہے تو ایک بوڑھا شخص غیر سید ہے تو اس کے قدموں کو ہاتھ لگائے گا، جی آپ سید بادشاہ ہیں، سردار ہیں، آقا ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لقبات لگا دیں گے، لیکن ان کا حق کوئی نہیں دیتا. وہی آپ کی بات جو حق نہیں دے رہے وہ دیکھیں سادات کا وہ حق تو کھا رہے ہیں، ساتھ امام کا حق جتنا کھا رہے ہیں. اس سادات کا احترام کر رہے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے اور ان کو ثواب جی ملے گا اس کا، لیکن اتنا ہی احترام کوئی اور پیر اگر گدی نشین ہوتا تو اس کا بھی کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں جو مثلاً جی جی بہت سارے گدی نشین ہیں سندھ میں اور پنجاب میں، بالکل اور وہ سید بھی نہیں ہیں، تو ان کا نہیں ہوتا کیا احترام؟ بالکل ہوتا ہے. تو وہ تو ان کا کیوں ہو رہا ہے پھر؟ چلیں جی وہ سید پیر کا ہو رہا صاحب ہے، ہیں بالکل. چلیں جی سید کا ہو رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور اس احترام کا ثواب ملے گا، ہم نہیں کہہ رہے وہ احترام نہیں، جی بالکل، لیکن وہ تو بات احترام یہ کا ہے سواب ملے گا. کہ ایک احترام وہ ہے جو آپ کی روش ہے، ایک احترام وہ ہے جو اللہ رسول نے چاہا ہے کہ ان کے پرابلم سالو کرو، وہ تو کر نہیں رہے، جی بالکل صحیح، وہ تو ماشاء نہیں کر اللہ رہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. اسکبلا بہت ہی اچھی گفتگو آج ہمارے خمس کے اوپر ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ کوئی ہماری عوام کو، ہمارے سننے والوں کو خمس کے حوالے سے ایک بہترین لاسٹ میسج دیں تاکہ انہیں کوئی چیز یاد رہے. لیکن بہترین اور لاسٹ میسج جو ہے وہ کیا دیں؟ وہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جناب سیدہ کا حق مارا، باقی ائمہ کا حق مارا. ہمیں اللہ توفیق دے کہ ان کا احترام بھی کریں اور ان کا حق بھی ادا کریں، اور حق مال کے ذریعے سے ہو اس کے ذریعے سے بھی ادا کریں، زبان کے ذریعے سے ہو اس کے ذریعے سے بھی ادا کریں، قلم کے ذریعے سے بھی کریں. اور جو سب سے اہم حق ہے اہل بیت کا، وہ ہم سب شیعوں کو ادا کرنا ہے، اور وہ یہ کہ لوگ یہ کہیں کہ اہل بیت کا جو نام لینے والے لوگ ہیں وہ ڈیسنٹ لوگ ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، فریب نہیں ماشاء دیتے. اللہ ماشاء اللہ، یعنی کیا اگر کسی آفس میں لکھا ہو کہ یہ سید محمد عباس نقوی صاحب ہیں، ایک وکیل یا کسی آفس میں، یا فرض کریں سید نہیں ہے، مثلا لکھا ہے مثلا حسین عباس آبان، جی جی بے شک سید نہیں ہے، یا مثال کے طور پہ لکھا ہے شیخ علی عباس، تو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہو کہ یہ جو علی عباس اور محمد عباس اور عابدی یا نقوی صاحب ہیں، ان کے پاس جب میں جاؤں گا تو کیونکہ یہ اہل بیت کے فالوور ہیں، یہ مجھ سے رشوت نہیں لیں گے، مجھے صحیح گائیڈ کریں گے، اور یہ مجھ کو مس یوز بھی نہیں کریں گے، اور اچھا ماشاء اللہ، مشورہ دیں. بہت خوبصورت پیغام، ماشاء اللہ. اب کیا اگر کہنا ایک چاہیے. آفس میں محمد عباس اور علی عباس، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ شیخ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جی یا ایسا ایٹیٹیوڈ ہو جائے لوگوں کا کہ جس کے ہاتھ میں عقیق ہو یا کڑا ہو فرض کریں، تو لوگ کہیں جی کہ اب یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اب میں اس سے ڈسکس کروں گا تو یہ اچھا بتائے. اللہ، یعنی حق اگر میرا نہیں ایسا ہو فرمائے گا، جائے بالکل کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ماشاء اللہ، سب سے کیا اچھا کہتے ہیں آپ. معاملہ، یعنی ماشاء لوگ اللہ، ایسا سوچنے لگیں، یعنی جی بالکل، لوگ یہ یہ اہل سوچیں بیت کے کہ چاہنے والے ہیں. یہ پولیس والا اس کے نام میں لکھا ہوا ہے نقوی، یا مثال کے طور پر حسین عباس، تو سوچے کہ یہ ظالم نہیں ہوگا، اس سے بڑے آرام سے کہے کہ یار بھائی میری یہ والی مشکل ہے. یہ ائمہ کا اصل احترام ہے. اور اسی ماشاء جانب اللہ، امام کیا کہتے جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسئلہ سید غیر سید کا یہ نہیں ہے. امام نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ.
ذلت کا کیونکہ اگر تم لوگ اچھے کام کرو گے تو لوگ آخر میں کہیں گے کہ یہ جعفر ابن محمد کا چاہنے والا ہے، اور اگر تم برے کام کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ امام اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے یہ جعفر ابن محمد کے ماننے والے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو آفسوں میں اور ہر فیلڈ میں اگر شیعوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ خدمت باقی نہیں ہو سکتی، کیا مسجد، کہیں گے؟ امام بارگاہ، عزاداری، نماز، روزہ، یہ ہر آدمی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ شیعہ ہیلپ فل ہے، شیعہ ہیلپ فل ہونا چاہیے، شیعہ ڈیسنٹ ہونا چاہیے، دھوکے باز نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں کڑا ہے، انگوٹھی ہے، نام میں لکھا ہوا ہے تقوی نقوی عابدی جعفری، اور ہاتھ پھیلا ہوا ہے رشوت کے لیے، یہ نہ ہو۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ماشاء اللہ، بہت ہی اچھی آپ نے نصیحتیں کی ہیں، اور یقیناً میں قبلہ کی بات دہراؤں گا جو امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ ہمارے لیے، یعنی آپ جب بھی کوئی کام کریں گے لوگ یہی کہیں کہ محمد والے محمد کا چاہنے والا ہے، ایماندار ہے اور عزت دار انسان ہے، کبھی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی رشوت نہیں دے گا، انسان کو ہونا ہی ایسا چاہیے۔ اور جن کا تعلق اس گھرانے سے ہے ہی نہیں ہے، جو لوگ جناب سیدہ کا حق کھا گئے، جو لوگ آئمہ کا حق کھا گئے، اگر ان کے ساتھ ہی شمار ہونا ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا کہ ہم دعویٰ بھی کریں گے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور آخر کار ہماری حرکتیں وہی ہوں جنہوں نے حق کھایا جناب سیدہ اور آئمہ علیہ السلام کا۔ جی قبلہ، ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں آپ کے، آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو کی، اور بہت سی ہم آپ سے یقین کریں کہ علمی فائدہ حاصل کریں، تاریخی لحاظ سے بھی، قرآن کے لحاظ سے، حدیث کی روح سے آپ بہت سی روشنی ڈال رہے ہیں۔ انشاءاللہ 29 ماہ رمضان مبارک تک نہایت قابل احترام عزت مآب مولانا قبلہ سید شہریار رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دیکھتے رہیے مہمان رمضان۔ والسلام، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے۔